سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا غیر شرعی نکاح کیس، آخری گواہ خاور مانیکا کے ملازم محمد لطیف کا بیان بھی ریکارڈ۔ گواہ کا دونوں کو کمرے میں نازیبا حالت میں دیکھنے کا الزام۔ بتایا کہ سابق چیئرمین بشرا بی بی کے گھر خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں آتے تھے۔ مجھے کمرے میں جانے پر برا بھلا کہا جاتا تھا۔ سول جج قدرت اللہ نے جمعے کے روز کیس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی کی نااہلیت سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا، ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ جمع کرا دیا، اب اس کیس کو ختم ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف 2 درخواستیں بھی دائر۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج، بانی رکن اکبر ایس بابر کا الیکشن کمیشن سے رجوع، دھاندلی کی ویڈیوز اور دیگر شواہد جمع۔ الیکشن کمیشن سے انتخابات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کہا، جس بھونڈے انداز میں الیکشن کرائے گئے اس سے پارٹی کو خطرہ ہے، غیر جانبدار فریق مقرر کر کے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مزید 17 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ اس سے قبل 10 ارب روپے جاری کیے گئے تھے۔ مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو 27 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز کا اجرا نہ ہونے پر گزشتہ روز سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا۔ نون لیگ انتخابی دندل میں کس کو میدان میں اتارے گی؟ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں امیدواروں کا چناؤ۔ راولپنڈی ڈویژن کے بعد ہزارہ مالاکنڈ سے موزوں امیدواروں کے انتخاب پر غور۔ جاوید لطیف کا کہنا ہے، شفاف انتخابات ہوں گے تو آنے والی حکومت ملک کو مسائل سے نکالے گی۔ ازما بخاری بولی، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اب جیل سے نکل پائیں گے نہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ پیپلز پارٹی الیکشن سے پہلے پنجاب میں متحرک، آصف علی زرداری کے بلاول ہاؤس لاہور میں ڈیرے۔ سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا، پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں، سب کا ہے۔ تمام جماعتیں الیکشن کو متنازع بنانے سے گریز کریں، کسی بھی طرف سے جانبدارانہ بیان نہیں آنا چاہیے۔ گزشتہ 4 سال میں تبدیلی کے نام پر تباہی دیکھی۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، مخلوط حکومت نے ملک کو تباہی سے بچایا۔ مسلم لیگ نون کی کارکردگی کوہ ہمالیہ سے بھی اونچی نظر آتی ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی لاہور میں گفتگو، کہا، آئندہ عام انتخابات ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ گر گئی۔ سابق صوبائی وزیر حاجی مظفر شجرہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ بشیر میمن سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ کہا، نواز شریف کے ویژن کے مطابق ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ بجلی کمپنیاں صارفین سے زائد رقم بٹورنے میں ملوث نکلی۔ نیپرا کا کے الیکٹرک سمیت بجلی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کے الیکٹرک سمیت بجلی تقسیم کار کمپنیاں اوور بلنگ کی ذمہ دار قرار۔ بجلی کمپنیوں کا ایوریج بل بھیجنے اور 30 دن سے زائد بلنگ کا انکشاف۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق کم بجلی استعمال کرنے والوں کو زیادہ بل بھیجے گئے۔ خراب میٹرز بھی تبدیل نہ ہوئے، ان سے بھی پیسے بٹورے گئے۔ نیپرا کی 30 دن میں خراب میٹرز بھی تبدیل کرنے کی ہدایت۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ 100 انڈیکس 543 پوائنٹس اضافے سے 63,000 کی سطح عبور کر گیا۔
کرنسی مارکیٹ میں روپیہ تگڑا، ڈالر سستا، انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے گر کر 284 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ سخت شرائط کے باوجود حکومت IMF سے ایک اور پروگرام لینے کے لیے کوشاں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے معیشت کی بحالی کے لیے IMF کا ایک اور پروگرام ناگزیر قرار دے دیا۔ نگراں حکومت کے طے شدہ اقدامات منتخب حکومت آگے بڑھائے گی۔ نئی منتخب حکومت کو آتے ہی IMF سے نئے معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ IMF سے نئے پروگرام کے لیے بات چیت رواں ماہ شروع کیے جانے کا امکان۔ نئی حکومت کو آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ گوشت کے بعد دال سبزی کھانا بھی محال، ملک میں مہنگائی سے عوام کا برا حال۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے بازاروں میں منافع خوروں کی عوام سے لوٹ مار، انتظامیہ خاموش، شہریوں کا نگراں حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کا انکشاف۔ وکیل کلائیو اسٹفیلڈ نے کہا حکومت پاکستان جنسی زیادتی سے آگاہ ہے، جیل میں عافیہ پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، ان کی حالت پہلے سے زیادہ خراب محسوس ہوئی۔ 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اس بدامنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کے لیے تیار ہوں لیکن ماحول دیا جائے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے نون لیگ سے انتخابی اتحاد ہو گیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ PTI ایک غبارہ تھا، ہوا نکلی تو حیثیت ختم ہو گئی، وزیر اعظم وہی ہوگا جسے عوام چنیں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 2476 افغان شہری اپنے وطن لوٹ گئے۔ 105 گاڑیوں میں 234 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اب تک 4,10,156 افغانی وطن واپس جا چکے۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی میں غیر قانونی بھرتیاں، کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود ملازمین اعلیٰ عہدوں پر تعینات، بھاری تنخواہوں، سرکاری گاڑیوں اور پیٹرول کی مد میں لاکھوں روپے بٹورنے میں مصروف۔ ٹورزم ایکٹ کے تحت کانٹریکٹ میں قانون توسیع نہیں ہو سکتی۔ دستاویز کے مطابق جنرل مینیجر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ترجمان GM عمیر خٹک فوکل پرسن مقرر کیے گئے۔ لاڑکانہ کی چانڈ کا اسپتال میں نگراں صوبائی وزیر صحت کے دورے کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت کی ہدایات، احکامات اور برہمی بھی کسی کام نہ آئی۔ شہریوں کا اب بھی علاج اور سہولیات کے حوالے سے مسائل کا سامنا۔ بحری چیلنجز سے نمٹنے کا مشن، جدید میری ٹائم پیٹرول ATR ہوائی جہاز کی پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں شمولیت۔ کراچی میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف تھے۔